حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے پریشان ہو کر کے، تنگ ہو کر کے جب گھر واپس آتے لوگوں کے تانے لے کر کے، تو گھر کے اندر آتے آپ کے دل کے اندر ایک تقدر ہوتا تھا، ایک خواہش ہوتی تھی۔ اور اس سال کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا سال قرار دیا کہ تقریباً 610 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تقریباً 620 عیسوی میں جا کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہوا، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی یوم وصال ہوا اسی سال میں۔ تو یہ جو 10 سال نبوت کے شروع کے تھے، میرے نبی کے بڑے تکلیف کے تھے، بڑے پریشانیوں کے تھے۔ وہ لوگ جو میرے نبی کو ابھی کچھ عرصہ پہلے صادق الامین کہتے تھے، وہی لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر پھول بچھایا کرتے تھے، وہی لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امانت دار، آپ کو صادق اور امین کے لقب کہتے سے پکارا کرتے تھے، کیا ہو گیا تھا ایک دم سے کہ اب حضور گزرتے تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، حضور گزرتے تو سر پر کوڑا پھینک دیا جاتا، حضور اگر مکے میں اذان یا نماز کے لیے جاتے تو تنگ کر دیا جاتا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ جملے سننے پڑے، ساحر کذاب، قرآن نے نقشہ کھینچا، جی وہ ساحر آ گیا، وہ جادوگر آ گیا، جی یہ تو کیا کرتے ہیں، انہوں نے تو ایک اجمی کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، جس کو باقی کتابوں کا علم ہے، ان سے باتیں سن کر کے آ کر کے ہمارے اوپر ڈھونس جگاتے ہیں، ہمارے اوپر روب ڈالتے ہیں، ہمیں باتیں بتاتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کو صادق الامین کہتے تھے۔ پھر حضور پریشان ہو کر کے، دل میں دکھ لے کر کے، دل کے اندر ایک تڑپ اور گھٹن لے کر کے، اور قرآن نے یہ نقشہ کھینچا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ وہ جو کہتے ہیں اس سے میرا دل گھٹتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے، یہ جو مجھے باتیں کرتے ہیں۔ اور جب حضور گھر آتے تو تھی کوئی آپ کو سہارا دینے والی، تھی ایک عورت جو آپ کے غموں کو ہلکا کرنے والی، تھی ایک عورت جو حضور کو کہتی تھی آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ سیرت کی کتابوں میں، طبقات ابن سعد میں آپ دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری میں بھی حدیث ہے، میرے نبی کو جب پہلی وحی ملی اور حضور کے اوپر کپ کپی تاری تھی، اور حضور یہ بھی فرما رہے تھے، قد خشیت نفسک، قد خشیت نفسی، قد خشیت نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، سمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ خدیجہ، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور پریشان تھے، تو اس وقت سہارا دینے والا اگر کوئی تھا تو وہ حضرت خدیجہ تھی، اگر اس وقت سنبھالنے والا کوئی تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ فرمایا آقا آپ پریشان نہ ہوں، میرا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بیواؤں کا آسرا ہیں، آپ تو یتیموں کا آسرا ہیں، آپ تو محروموں کو عطا کرنے والے ہیں، آپ تو اخلاق کے پیکر ہیں، میرے آقا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر جب 20 عیسوی ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ، اور میں اپنے تصورات میں یہ کہتا ہوں، میرے رب نے جس طرح حضرت خدیجہ کو بھیج کر کے آپ کے عقد کے اندر جس طرح بیوی کا پیار دیا، اللہ رب العزت نے میرے نبی کو حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ماں کی محبت بھی عطا فرمائی، کیونکہ میرے نبی بڑی چھوٹی عمر میں ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے تھے۔ حضور تو چھوٹے ہونے کے عالم میں بکریاں چرایا کرتے تھے، میرے نبی پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، لوگوں کے دکھ، لوگوں کا ظلم و ستم میرے نبی پر ٹوٹا، تو اس وقت اگر آسرا دینے والا کوئی تھا تو پھر یا تو وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، یا پھر آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اللہ رب العزت، اور پھر جب آپ کا انتقال ہوا، اس سال کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا سال کہا۔